اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو آپ کی پشت مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھ دیا۔ تو فرشتے کیا کرتے کہ وہ آدم علیہ السلام کے پیچھے آ کر جمع ہوتے۔ ایک دن عرض کی بارے الہا، یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں ٹھہرتے ہیں؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، آدم یہ تیری تعظیم کے لیے نہیں بلکہ اس تعظیم کے لیے جو نور تیری پشت میں محمد مصطفیٰ کا رکھا ہے۔ تو عرض کی بارے الہا، پھر اس نور کو تو میرے انگوٹھوں میں رکھ دے۔ تو جب انگوٹھوں میں رکھا تو پھر آپ نے اس نور کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ سرکار نے کئی حج فرمائے اور آپ پیدل حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حج کہاں ہوتا تھا؟ حج یہیں پر ہوتا تھا جہاں پر آج ہوتا ہے، اور پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی وہ حضرت آدم نبی علیہ السلام نے کی تھی، خانہ کعبہ کی۔ پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا نا، تو وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ وہ عذاب اس طرح کا تھا کہ اللہ نے آسمان کو کھول دیا تھا۔ تو وہ بھی کم ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اوپر سے نا ایسے آسمان کو کھول دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں پھر پانی کتنا آیا ہو، اور حکم دیا زمین پھٹ جا، نیچے سے پانی اوپر آ جائے۔ اس وقت یہ تھا کہ روگے زمین پر کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی جہاں پر کہ پانی ہی پانی نظر نہ آ رہا، پوری زمین پانی کی ہو گئی تھی۔ اور اللہ رب العزت کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ زمین پر ایک گھر بھی کافروں کا سلامت نہ رہے، سب ختم فرما دے، کافروں کا نام و نشان مٹا دے۔ تو وہ مٹ گیا۔ تو بات تھی اللہ کے گھر کی۔ مسلمان تو جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ تو بیٹھ گئے کشتی کے اندر۔ اب بات تھی کہ اللہ کا گھر اس زمین پر ہے، اور اللہ کا گھر جو ہے نا وہ بالکل پوری زمین کا جو مرکز بنتا ہے وہاں پر بیت اللہ شریف ہے۔ چاروں طرف سے جو مرکز بنتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، اور پورا مکہ جو ہے جگہ جگہ پر اللہ کی نشانیاں اور انعامات ہیں، جگہ جگہ پر۔ کسی جگہ پر مقام ابراہیم ہے، کسی جگہ پر حجر اسود ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم آپ نے دیکھا تو ہوگا، وہ شیشے کا مینا سا بنا ہوا ہے جہاں پر طواف کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک، حناف کے نزدیک وہ واجب ہیں 2 نفل ادا کرنا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم میرے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنا لو۔ مصلی ہوتا ہے جائے سجدہ۔ تو یہ کعبہ ہے، یہ مینا سا بنا ہوا ہے مقام ابراہیم، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کہ وہ مقام ابراہیم بھی سیدھا ہو سامنے اور خانہ کعبہ بھی سامنے سیدھا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دونوں پتھر کون کون سے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر چومنے کے قابل ہیں،
چومنے کے قابل ہے۔ یہ دونوں پتھر کہاں سے آئے؟ حضرت سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ پہلا کعبہ کہاں گیا جی؟ پہلا کعبہ گیا، فرشتوں نے اٹھایا اور ساتویں آسمان پر لے گئے، وہاں پر وہ کعبہ موجود ہے۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ وہ کہاں ہے؟ بالکل مرکز میں، یعنی جہاں پر یہ کعبہ ہے اب والا، بالکل اس کے اوپر آسمانوں پر۔ تو پتہ کیا چلا؟ دیکھیں دوستو، ایک کعبہ نیچے ایک کعبہ اوپر، اور بالکل اوپر یہ درمیانی والی جو جگہ ہے نا، درمیان والی، چاہے 7 آسمان ہوں، چاہے ہزاروں سال کی مسافت ہو، اتنا بڑا جو فاصلہ درمیان میں ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا کعبہ ہی ہے، سارا کا سارا اللہ کا کعبہ ہی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہماری مسجد ہے، اس کے اوپر جہاں تک بھی آپ چلے جائیں وہ مسجد کے معنی میں ہی ہے، وہ مسجد کے معنی میں ہی ہے۔ اب وہ کعبہ فرشتے اٹھا کر لے گئے 7ویں آسمان پر، اس کا نام پڑ گیا بیت المعمور۔ وہاں پر 70,000 فرشتے دن کو ڈیوٹی دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی، سوائے مقرر فرشتوں کے، سوائے مقرر فرشتے جو ہے نا، مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام ہیں، تو وہ تو ان کا کام ہے، وہ تو بیت المعمور خانہ کعبے کے خطیب ہے نا، امام ہیں۔ پھر ابراہیم نبی علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر، اب دیکھیں نا ذرا، جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہاجرہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے دودھ پیتے معصوم بچے کو 6 مہینے کا ہے، اس کو چھوڑ آؤ، جہاں اللہ نے تعین فرمایا وہیں پہ چھوڑ کر آئے، تو کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، کہاں؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک۔ پتہ کیا چلا؟ بھئی ابھی تو بچے نے بڑا ہونا تھا، پھر خانہ کعبے کو بنانا تھا، بیت اللہ کو پھر تعمیر کیا نا، تو جب چھوڑنے آئے اس وقت کیوں کہہ رہے تھے تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں، خانہ کعبے کے بالکل قریب؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 دیواری ہوگی تو پھر اللہ کا گھر ہے، جب 4 دیواری نہیں تھی تو وہ جگہ پھر بھی اللہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کے نزدیک اللہ کا گھر ہے، جس کو اٹھا لیا اس کی عمارت کو اٹھا لیا۔ دیکھیں نا، ایک یہاں پر مسجد نہ ہو، ہٹا لیا جائے دیواروں کو اٹھا لیا جائے، تو کیا یہ مسجد نہیں رہے گی؟ یہ پھر بھی مسجد ہی ہے، چاہے 4 دیواری نہ ہو، یہ مسجد ہی ہے۔ تو اس لیے عرض کیا کہ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب ابراہیم نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب وہ بچہ 13 سال کی عمر کا ہوا تو فرمایا، پتر تو مینوں گارا تے پتھر لیا کے دئی جا تے میں اللہ دے گھر دیاں دیواراں کھڑیاں کراں۔ ٹھیک ہے، ہن ابراہیم علیہ السلام دیواراں کھڑیاں کر رہے ہیں بیت اللہ شریف دیاں، تے جس ویلے جتھوں تک اپنا ہاتھ پہنچدا سی نا قد مبارک دا، اتھوں تک تے دیواراں سیدھیاں کیتیاں، تے ہن اتے رک گیا کام، تے آپ نے اپنے پتر نو فرمایا کہ او وفادار پتر، تو جا کے کوئی ایسا پتھر لے کے آ کہ جدے اتے چڑھ کے تے میں پیر رکھ کے تے اللہ دے گھر دیاں دیواراں نو اور اچا کراں۔ آپ جس ویلے گئے نا تے اگوں جبریل علیہ السلام ملے تے فرمایا، ابراہیم پیغمبر کا بیٹا کدھر جا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا، میں اپنے ابو کے کہنے پر پتھر ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ تو کہا، ادھر آؤ، میرے ساتھ واپس چلو، میں جبریل ہوں اور یہ جنت سے 2 پتھر لے کر آیا ہوں۔ ایک پتھر جس کو آج حجر اسود کہتے، کالا
سیاہ پتھر. تے ایک پتھر سی جڑا ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ تلے رکھیا گیا. اس پتھر دی کرامت اے سی کہ ابراہیم علیہ السلام کعبے نو بناندے جاندے اتے ہوندے جاندے تے نال یہ پتھر بھی اٹھدا جاندا. جتھے سرکار دے قدم ہوندے نا اوتھے تھلے آ جاندا. تے نالے پاک پیغمبر دے قدماں نو بوسا دیندا اے پتھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ نو مکمل فرمایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. پیو تے پتر دونوں نے اللہ فرماندا جس ویلے میرے گھر دی تعمیر فرمائی تے دیواراں اٹھائیاں نا تے اللہ رب العزت نو بڑا رحم آیا تے بڑا کرم فرمایا تے فرمایا میرے ابراہیم پیغمبر تو میرے گھر دی تعمیر فرمائیے، میں تیرا رب ہاں، مانگ میرے دربار وچوں تو کی منگنا چاہنا. ابراہیم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تے موقع سی، اے تے موقع ہے کہ رب خود فرما رہا ہے کہ تو مانگ کی مانگنا. تے عرض کیتی اے میرے اللہ عالم ارواح سی تو سارے پیغمبراں نو اکٹھا فرمایا سی اور ایک عظیم الشان رسول دی نبوت ایمان لیان بارے ساڈے ساریاں کولوں تو میثاق لیا سی، پختہ وعدہ لیا سی. اے گروہ انبیاء جدوں میرا حبیب محمد آ جائے تے سب نے اس دا کلمہ پڑھنا ہے تے اس دی مدد کرنی ہے. تے اے اللہ تو عطا فرما رہے ہیں، میں منگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ میری اولاد یعنی اسماعیل سے اس عظیم الشان پیغمبر کو پیدا فرما، یعنی میں اس کا دادا بنوں، میں اس کا بولو نا میں اس کا دادا بنوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا. اب جب دعا مانگی ہے نام اسم گرامی محمد کا، رسول کا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر آیا تو وہ پتھر بالکل موم ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اس میں دنس گئے اور آپ کے قدموں کا نشان، دونوں قدموں کا نشان اس پتھر میں پڑ گیا اور اس پتھر کا نام اب ہو گیا مقام ابراہیم. کیا نام پڑ گیا؟ مقام ابراہیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر تم جو بھی دعا کرو گے اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. اور یہ دونوں پتھر جو ہے نا، دونوں پتھر کائنات کے بہترین پتھر کون سے ہیں؟ مقام ابراہیم میں جو ہے اور دوسرا حجر اسود ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ جنت میں سے آئے تھے نا تو رات کو کیا ہوتا تھا، یہ دونوں پتھر چمکتے تھے، دونوں پتھر، اور روئے زمین کو یہ منور کر دیا کرتے تھے، روشن روشن، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی تھی. پھر اللہ رب العزت نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، ختم کر دیا، ان کی روشنی کو ختم کر دیا. پھر تو کسی کو اندھیرے کا احساس ہی نہیں نہ ہوگا، ہر کوئی چمک کے اندر رات دن ایک برابر ہو جائیں گے نا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں کی چمک کو ختم کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے زمرد اعلیٰ قسم کا جو پتھر جنت کا ہے یہ اس کا بنا ہوا حجر اسود تھا، حجر اسود. لیکن فرمایا کہ جب بھی گناہگار اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں تو یہ ان کے گناہوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے. خود گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ سیاہ پتھر ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے. تو کالا ہونے کے بعد اس کا نام حجر اسود رکھا گیا. وہ کیا سما ہوگا کہ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا
کہ آپ دونوں ہونٹوں کو کھول کر حجر اسود پر دونوں ہونٹ رکھ کے سرکار چوم رہے تھے، اور آپ زار و قطار رو بھی رہے تھے، اور آپ کی طرف دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود سے محبت فرماتے تھے، حجر اسود سے محبت فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ لازم ہے، ہر بار اگر کوئی بوسہ نہیں دے سکتا تو استلام کرنا، یعنی دور سے ایسے ہاتھ اٹھانا، یہ واجبات میں سے ہے، یہ لازم ہے ایسا کرنا۔ تو یہ دونوں پتھر بڑے ہی عظمت والے پتھر ہیں، اور دونوں کو تکنے سے مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کو طواف کر رہے تھے، تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ حجر اسود کا سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ حجر اسود کا بوسہ لیا، تو بوسہ لے کے کیا فرمایا؟ اے حجر اسود سن، تو ایک پتھر کا پتھر ہے، نہ تو نقصان دیتا ہے نہ تو نفع دیتا ہے، میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، میں تو صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی کھڑے تھے، تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا امیر المومنین ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ پتھر ہم نے رسول اللہ سے سنا، یہ نقصان بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے، اور فائدہ بھی، یہ تو انسان کے اندر سے کھینچ لیتا ہے سارے گناہوں کو جو اس کو بوسہ دیتا ہے، تو پھر نفع دیتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بندوں کے گناہ لے لے کر یہ سیاہ ہو گیا ہے، حالانکہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو سورج کی طرح یہ چمکتا تھا، سورج کی طرح یہ چمکتا تھا۔ تو یہ دونوں پتھر قیامت کے بعد کیا ہوگا بھلا؟ یہ جنت میں واپس لے جائیں گے، جنت میں واپس چلے جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم مرتبت امام انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ وہ لاڈلا پیغمبر میری اولاد بنا دے، وہ لاڈلا پیغمبر میری اولاد بنا دے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے کرنن فکرنن، ایک کرن کے بعد دوسری کرن، پھر تیسری کرن، یعنی نسل کے بعد دوسری نسل، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قذفت فی النار اور رکبت فی السفینہ، مجھے کشتی میں سوار کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کشتی میں سوار ہونے والے تو نوح علیہ السلام تھے، سنو سرکار نے فرمایا رکبت السفینہ، میں کشتی میں سوار ہوا، وَأَنَا فِي صُلْبِ أَبِي، أَنَا فِي صُلْبِ أَبِي نوح، جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے تو میں بھی سوار ہوا تھا، کیوں؟ اس وقت میرا نور میرے باپ نوح علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا۔ کہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قذفت فی النار، مجھے لوگوں نے آگ میں ڈالا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، تو آپ نے فرمایا قذفت فی النار وانا فی صلب ابی ابراہیم علیہ السلام، مجھے آگ میں ڈالا گیا، اس وقت میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی صلب میں موجود تھا۔ اسی طرح نسل در نسل و کرن در کرن، نبی پاک علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب دنیا کے دو حصے ہو گئے، جب دنیا کے دو حصے ہو گئے،
اللہ نے مجھے بہتر حصے میں رکھا، میں ہمیشہ بہتر سے بہتر میں آتا گیا ہوں. یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، بہتر سے بہتر میں آتا گیا ہوں، یہاں تک کہ میں اس قرن میں ہوں کہ تمہارے سامنے ہوں، میں تمہارے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر کئی بار خطبہ ارشاد فرمایا، خبردار، اللہ نے جب بھی کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین حصے میں رکھا ہے، یعنی میرے نور کو نسل در نسل بہترین حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے، یہاں تک کہ میں بنو ہاشم میں پیدا ہوا. کہاں بھائی؟ بنو ہاشم. تو بنو ہاشم میں مصطفیٰ آئے، لہذا بنو ہاشم روکے زمین کے تمام گھروں میں اللہ کو زیادہ محبوب گھر ہو گیا. گھرانہ حضور علیہ السلام کس گھرانے میں پیدا ہوئے؟ بنو ہاشم. بنو ہاشم. حضرت جبریل علیہ السلام بھی اسی طرح عرض کرتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار کے پاس جبریل آئے تو جبریل علیہ السلام سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل تم نے ہمیں کیسا پایا؟ تم نے ہمیں کیسا پایا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوری کائنات کا جلوہ کیا ہے، پوری کائنات کو میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رأیت مشارق الارض و مغاربہا، حضور میں نے زمین و آسمان کے مشرقوں کو بھی دیکھا ہے اور مغربوں کو بھی دیکھا ہے. بڑے بڑے حسین و جمیل مکھڑوں والے، حسن و جمال والے پھول کھلتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں. میں نے جنت کا نظارہ بھی کیا ہے، کائنات کا نظارہ بھی کیا ہے. فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. یا رسول اللہ، نہ آپ جیسا صاحب حسن و جمال کسی شخص کو دیکھا ہے اور نہ آپ کے گھرانے بنو ہاشم سے بہتر کسی گھرانے کو دیکھا. یہی بولے سدرا والے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا اور تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. آفاقہا گردیدہ ام، میرے بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، ولیکن تو چیزیں دیگری. میں نے سب کو تک لیا لیکن محمد کے پائے کا کوئی بھی نہ پایا. محمد کے پائے کا عرض کر رہا ہوں میرے دوستو ابراہیم نبی علیہ السلام کی بات کو، کہ ابراہیم علیہ السلام پر آ کر اللہ نے اتنا فضل کیا، آپ کو دو صاحب زادے عطا فرمائے، دو صاحب زادے عطا فرمائے. ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق علیہم السلام. پہلے کو کون سا بیٹا عطا فرمایا؟ اسماعیل عطا فرمائے. پھر بعد میں اللہ نے سیدہ سائرہ کو اسحاق نبی عطا فرمایا ان کے بڑھاپے میں. لیکن جب اسماعیل ہاجرہ کو عطا فرمایا نا تو اس وقت ان کی دوسری ماں جو تھی حضرت سائرہ، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. اسی لیے تو کہا تھا نا کہ اس کی ماں کو اور اس بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پر پانی کا اور خوراک کا نام و نشان نہ ہو. سمجھ آ رہی میری بات کو؟ سمجھ رہے؟ تو آپ وہاں پر چھوڑ کر آئے جہاں پر ہریالی کا نام ہی نہیں تھا، سنگلاخ پہاڑی علاقہ بیت اللہ کے قریب. اب سمجھ آ گئی؟ اس وقت سیدہ سائرہ بالکل ینگ تھی، نوجوان، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئی تھی. سمجھ آ گئی؟ اب حضرت سائرہ کو اللہ نے اولاد نہیں دی، یہ بھی سمجھ آ گئی؟ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے، شارٹ کٹ، تو جب وہ جانے لگے نا اور انہوں نے کھانا نہ کھایا، ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ تمہارے لیے بچڑا ہم نے پکایا ہے اور تم کھانا نہیں کھا رہے، ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اے ابراہیم ڈر نہ،
خوف نہ کر، ہم تیرے مہمان تو ہیں لیکن تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم لوط کی قوم کو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے آئے ہیں، تو چلتے چلتے ایک کام کر کے چلے ہیں کہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوتے جاؤ، اور ان کو 200 سال 100 سے 200 سال کے قریب عمر مبارک میں ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بشارت دے کر جاؤ۔ حضرت ہاجرہ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی، تو آپ نے جب یہ کلمہ سنا اور یہ سنا کہ تم پر سلامتی ہو اے نبی ابراہیم کے گھر والو، نبی ابراہیم کے اہل بیت، تو کہا مجھے بشارت دی جا رہی ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو، میں تو بانجھ بن چکی ہوں۔ بانجھ کا کیا معنی؟ اس پیریڈ سے آگے نکل چکی ہوں جس میں کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی 55 سال کی عمر ہو جائے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو جس کی عمر 60-70 سال کی ہو عورت کی، وہ بچہ کیسا پیدا ہو؟ سمجھا رہے؟ تو اس وقت فرشتوں نے کہا اے نبی کی بیوی، جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا اسحاق۔ کیا نام تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ اب اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے سائرہ تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ اتنی عمر دے گا، اسحاق پیغمبر کو تو اپنی جھولی میں کھلائے گی، اور پھر اسحاق پیغمبر کا بیٹا یعقوب ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا، وہ بھی تیری جھولی میں کھیلے گا، یعنی تیرا پوترا بھی تیری جھولی میں کھیلے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت سائرہ سلام اللہ علیہا کو صبر کی جزا عطا فرمائی۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا ذبیح بنایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تو اسماعیل کو ذبح فرما، تو ذبح فرما۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، لیکن وہ چھری کے نیچے ایک دمبا آ گیا، مقام ذبح کا عطا فرما دیا، ٹائٹل کہ یہ میرا ذبیح ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ بھی سچا تھا اور ذبح ہونے والے کا ارادہ بھی سچا تھا۔ اب دوسرے پیغمبر اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے کم و بیش 20 سے لے کر 40,000 تک انبیاء آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے نبوت کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر ختم فرمایا، صرف جو بھی نبی آتا اسے ابراہیمی ہونا لازم تھا۔ یہ کمال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب دوسرا پیغمبر، دوسرا بیٹا اسحاق، وہ ذبح نہیں ہوا۔ وہ ذبح آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت گردش کر رہا ہے کلپ، وہ کلپ ہے مولانا جمیل، کیا نام ہے پورا بھائی؟ طارق جمیل، جانتے ہیں نا آپ صاحب؟ واہ جی واہ۔ طارق جمیل صاحب نے یہ کہا ایک تفسیر میں سے کوئی عبارت پڑھتے ہوئے کہ دیکھیں جی اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ اب اسی کی تقلید کرتے ہوئے ایک مولوی ہیں مفتی طارق مسعود، اس نے بھی اپنے بڑے کی تائید کرتے ہوئے یہی عبارت پڑھ لی کہ ذبیح اللہ کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو اب آپ لوگ تو غور نہیں کرتے کہ بھائی جب ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، ذبیح اللہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، تو یہ ٹائٹل جو اسماعیل علیہ السلام کا ہے یہ کسی اور کو کیوں دیا جائے؟ لہذا منظور مینگل مولانا انہی کے ہیں، انہوں نے بڑا سخت فتویٰ لگایا، میرے خیال میں وہ سخت سے سخت ہونا چاہیے تھا، ابھی نرمی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ خلاصتاً یہ کہ یہ پٹھو ہیں کن کے؟ یہود و نصارہ کے، یہود و نصارہ کے، یعنی کتاب میں سے صرف اتنا لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا، اور کتاب پر واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ من گڑت عبادت ڈال دی گئی ہے، اس کی سچائی کوئی نہیں۔ یعنی ذبیح اللہ صرف اور صرف اسماعیل پیغمبر ہیں، اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں ہیں۔ لہٰذا ان دین کے ٹھیکیداروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہودیت کو خوش کرنے کے لیے یہ اسحاق علیہ السلام کے آگے ذبیح اللہ کا لفظ استعمال کر رہے، صرف کس لیے کہ امریکہ ہم پر خوش ہو جائے کہ تبلیغی جماعت والے واہ واہ کیا بات ہے جی، یہ تو ہماری بات کرتی ہیں، ہمارے پیغمبر کو، حالانکہ ہمارے سارے پیغمبر ہمارے ہیں، لیکن ایک کا وصف دوسرے کو دینا یہ دجالی ہے، یہ دجالی ہے۔ جب وہ ذبیح اللہ نہیں ہیں تو ان کو ذبیح اللہ دے کر کہے کہ یہ میں مسلمان ہوں، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ کن کے ہاتھوں پر کھیل کر کن کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں کو خوش کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ تمہید باندھی تھی اس بارے میں کہ یہودیت کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعۃ المبارک مکمل طور پر یہاں سے چل کر یہودیت کی جو اصلیت ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو فتنہ پروری ہے، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اتنے فتنہ پرور نہیں ہیں جتنے صرف یہودی فتنہ پرور ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ ہر لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹ آف ہونے کا ارشاد فرمایا۔ کسی معاملے میں دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ اب 10ویں کا روزہ ہے، یا رسول اللہ 10ویں کا روزہ لوگوں نے رکھا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں کا روزہ کیوں رکھتے ہیں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، تو فرمایا وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا دن منایا جائے، لہذا سرکار نے فرمایا 10ویں کا روزہ۔ پھر سرکار نے فرمایا نہیں یہ تو یہودی کرتے ہیں اور ہم تو یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، جو کام یہودی کرتے ہیں، جو عیسائی کرتے ہیں، وہ چھوڑ دو، یہ حکم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، خالف الیہود والنصارى۔ تو سرکار نے عبادت جیسے معاملے کے اندر بھی فرمایا کہ نہیں، ارشاد فرمایا ہاں ایسا کریں گے، وہ 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 9ویں اور 10ویں 2 دنوں کا روزہ رکھیں گے، اور اس لیے فرمایا صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو یہ یوم ازل سے ہی ایسی بد کردار و بد افعال قوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک پورا چیپٹر بنتا ہے جب آیات ربانی کو اکٹھا کیا جائے کہ اللہ رب العزت کا خطاب یہودیوں سے ہے، اور ان کی ایسی گندی حرکات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اسی قوم کو اللہ نے اتنا ممتاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی ان میں بھیجے، لیکن یہ ظالم کیا کرتے کہ اللہ کے نبیوں کے سامنے جھوٹ بولتے، اللہ کے نبیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کہتے ایسے کرو جیسے ہم چاہتے ہیں، اگر اللہ کا نبی ایسا نہ کرتا تو اس کو ناحق قتل کر دیتے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم نے ناحق میرے نبیوں کو قتل کیوں کیا ہے۔ پھر یہ ظالم ایسے تھے کہ جب لوگ ان سے پوچھتے کہ بتاؤ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، یہ صبح کے وقت بھی تلاوت کرتے تو رات کی تو نام محمد کو پاتے، دوپہر کو کرتے تو نام محمد کو پاتے، شام کو کرتے تو نام محمد کو پاتے، لیکن جہاں پر محمد کا نام آتا وہاں پر ہاتھ رکھ لیتے، لوگوں کو بتاتے نہیں اس سے مراد تو یہ ہے، اس سے مراد تو یہ ہے، ہماری تورات کے اندر تو کہیں بھی اس کی مدح سرائی اور نعت نہیں لکھی گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سنو، تم تو میدان جہاد کے اندر یہ کہتے تھے یا اللہ جو آخر الزمان پیغمبر محمد ہے جس کے انتظار میں ہم گھڑیاں گن رہے ہیں، اللہ اس نام محمد کے صدقے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما دے۔ لیکن جب وہ حبیب پیارا آ گیا جس کو تم پہچانتی ہو، کس طرح پہچانتے ہو؟ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، تو پھر تم اول کافر کیوں بن گئے ہو؟ سب سے پہلے
میرے رسول کی ذات کا کفر کرنے والے تم کیوں بن گئے ہو؟ اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی بہت سارے سور میں خنزیر ہوا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ ظالم بدمعاش جو لوگ تھے، جو جان بوجھ کر مصطفیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے اور آپ کے صحابہ کو تنگ کرتے تھے، سازشیں بنتے رہتے تھے دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، وہ یہی یہودی ظالم تھے۔ کیا اقبال نے کہا دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی فتنہ برپا ہو، جہاں پر بھی کوئی فتنہ برپا ہو تو جان لینا یہ ڈائریکٹ یہودیوں نے برپا کیا ہے یا یہودیوں کی سازش ہے۔ ایک فریم دیا ہے یہودیوں نے، تو اسی پر یہ فتنہ جو ہے، فتنے کی سازش کی گئی ہے اور یہ فتنہ اٹھا۔ جہاں کہیں بھی کائنات کے اندر کوئی بھی سازش نظر آئے، اب دیکھیں اللہ رب العزت کا گھر ہے کون؟ بیت المقدس، بیت المسجد اقصی مبارک۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مقام جو مرتبہ ہے نماز پڑھنے کا وہ بیت اللہ شریف میں ہے۔ کتنا؟ 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر۔ اور دوسرا مسجد نبوی شریف 50,000 نماز کا ثواب۔ اور تیسرا مسجد اقصی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج سے نوازا، یعنی وہاں سے رسول اللہ کا آغاز ہوا تھا آسمانوں کی طرف۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی تھی، سمجھے؟ اب اس مسجد کو کھدائی کر کے اس کی دیواروں کے نیچے سے جگہ کو کھود کر اس کوشش میں ہے کہ بہت جلدی اس مسجد کو گرا دیا جائے اور ہیکل سلیمانی جو ہے اس کی تعمیر کی جائے۔ نہتے 2 ماہ کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، پوری نسل چاہتی ہیں کہ بے رحمی سے اجاڑ دی جائے۔ ایسے ایسے عزائم جن کی خبریں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں، جو فلسطینی عوام پر یہ ظالم ڈا رہے ہیں، اور یہ نصف صدی نہیں بلکہ 3/3 جو ہے، 4 میں سے 3/3 جو ہے یہ عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً 74-75 سال، اور کائنات کے اندر یہاں پر زمین پر 20ویں صدی میں یعنی 1900 اتنے میں 2 سلطنتیں وجود میں آئی ہیں، اور دونوں صاف مذہب کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ پتہ کون کون سی؟ سب سے پہلے وطن عزیز پاکستان، یہ خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، اور اس کے 1 سال بعد ٹھیک پورے مذہبی نام پر ریاست وجود میں آئی، وہ بدمعاش ریاست، بدنام زمانہ، وہ اسرائیلی ریاست ہے، جو تمام اغیار نے اکٹھے ہو کر دشمنان اسلام نے سپورٹ کیا، اور سپورٹ دے کر مسلمانوں کے مرکز میں جو 18 ماہ تک مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، وہاں پر آ کر انہوں نے ہلا بولا، سپورٹ دی، مسلمانوں کو، بچوں کو ٹینکوں کے نیچے کچل کے رکھ دیا، گولیاں مار مار کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو تہہ تہ کیا گولیاں مار کے۔ اور پھر اس وقت سے لے کر ہر سازش جب بھی اٹھتی ہے تو آگے آگے یہی بدمعاش ہوتا ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج بھی اس پیکار میں، اس مقابلے میں الحمدللہ کہ وہ نہتے مسلمان ابھی تک اپنی ہار ماننے والے نہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ ایک طرف ایک چھری ہے، دوسری طرف ٹینک ہیں اور توپیں ہیں، میزائل ہیں،
پوری غنڈہ گردی ہے. اور ان کے پیچھے کون ہے؟ برطانیہ ہے، ان کے پیچھے امریکہ ہے. سارے کفر جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی، تمام ملکوں کے سربراہان کو اللہ رب العزت غیرت ایمانی عطا فرمائے. جس طرح کافر کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم. مغضوب علیہم کون ہے؟ جس پر اللہ نے اپنا غضب فرما دیا ہے. اللہ کے غصے کا مرکز جو ہے وہ یہودیت ہے، یہ ہمارا قرآن ہمیں فرماتا ہے. اور ہم ہر نماز میں اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں، یا اللہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلا. لیکن جب نماز کے باہر، بلکہ نماز کے اندر بھی ہمارا لباس یہودیوں جیسا، ہمارے بودے یہودیوں جیسے. مائیں کہتی ہیں میرے بیٹے کی کٹنگ ایسی ہو جیسے وہ فلاں جگہ پر تصویر لگی ہوئی نظر آئی. یہ نہیں پتا کہ اس بدبخت جو تصویر بنانے والا ہے وہ پاکستانی نہیں، وہ ایک یہودی ہے جو فیشن چھوڑ رہا ہے مسلمان ممالک کی طرف. کہ یہودیوں کی جانب دیکھ کر مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے ایسا نہیں بننا ہے کیونکہ ہمارے آقا نے ہمیں منع کیا. اب جان بوجھ کر کہتے ہیں وہ شرٹ پہننی ہے، وہ فلاں چیز پہننی ہے، وہ ٹوپی اس طرح کی، ویسے ٹوپی نہیں لیکن اس طرح کی ضرور کیپ ڈالنی ہے جس طرح کے یہودیوں کی تصویر ہمیں نظر آئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہودیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ بہترین جہاد وہ ہے جو یہودیوں کے خلاف ہوگا. اور آخری جنگ بھی آپ کو پتہ ہے، آخری جنگ عظیم کن کے خلاف ہوگی؟ وہ یہودیوں کے خلاف ہی ہوگی، وہ یہودیوں کے خلاف ہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بیداری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.